بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جو قصے اور واقعات قرآن عزیز میں بیان فرمائے اور ان واقعات اور قصص بیان کرنے کے پیچھے کیا وجوہات اور کیا مقاصد ہے، ان سے دور حاضر میں کیسے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم بالترتیب اپنی ویڈیو میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان تمام اہم علمی باتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری اپڈیٹ ملتی رہیں۔ اب ہم اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کو بیان فرماتے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین میں بڑا اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور ہیں۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر و مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک بات نہ سنی، اور حضرت ادریس علیہ السلام اپنی شریعت کو بیان کرتے رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرب اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت گراں گزرا، اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ بس ہم ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ منتخب کر کے سکونت اختیار کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیرو نے یہاں بھی پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں سے واقف تھے، اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور ان کے تربیت یافتہ طلباء نے کم و بیش 200 کے قریب بستیاں آباد کیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہے جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور ان کی باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی تباہی کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور ذاتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا۔
جو اس حصے زمین کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی، تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کا ادا کرنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنابت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و حکمت کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ، رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیاز کے لحاظ سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آخر زندگی تک انہی قوانین و شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہیں۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ایسی مزید اہم دینی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل